إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، آپ جانتے ہیں کہ ابھی آج ہی کل کے اندر ایک بدباطل شخص نے قرآن کے خلاف ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت میں مقدمہ داخل کیا ہے اور اس نے الزام لگایا ہے، بلکہ عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کے اندر سے 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ اس خبیث شخص نے یہ بھی کہا کہ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے اندر نہیں تھی، ان آیتوں کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے قرآن میں داخل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس آدمی کا مسلک اور عقیدہ آپ جان جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی تعجب نہیں ہوگا یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ وہ شخص رافضی ہے، شیعی ہے، اور اس ٹولے کا عقیدہ ہی یہی ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، قرآن میں رد و بدل ہوا، اور یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے تعلق سے اس ٹولے کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ چند صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب جو ہے کافر اور منافق۔ لہذا اس موقع پر کوئی تعجب کرنے کی چیز نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے عقیدے نے اس سے کروایا۔ قرآن کی تاریخ آپ پڑھیں
قرآن جب نازل ہوا اسی وقت سے لے کر کے قرآن کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تقریباً 1450 سال ہو گئے قرآن کے نزول کو، لیکن ایک آیت چھوڑیے، ایک لفظ تو چھوڑیے، ایک حرف تو چھوڑیے، ایک نقطہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، ایک نقطہ، ایک زیر زبر کا اس میں نہ اضافہ ہوا ہے نہ اس میں کمی ہوئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے، ہمارے ذمہ اس کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس میں کسی کو، کسی مسلمان کو ادنا بڑا چھپا نہیں۔ اب یہ ہے کہ لوگ کوشش کرتے رہے، لوگ اپنی خباثت کا اظہار کرتے رہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بڑے پروپیگنڈے ہو رہے تھے قرآن کے خلاف۔ وقال الذين كفروا، قرآن کی آیت ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر کہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ دیکھو قرآن مت سنو، قرآن کہیں پڑھا جائے تو اس پر کام نہ لگاؤ، بلکہ شور ہنگامہ کرو وہاں تاکہ تمہارا غلبہ رہے۔ قرآن کے اندر اتنی تاثیر تھی اور اتنی کشش تھی کہ وہ کفار و مشرکین جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی قرآن سن کر کے اس کی طرف کھنچ جاتے تھے، وہ بھی قرآن سن کر کے اپنے دل کی دنیا میں تبدیلی پاتے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ قرآن کوئی سنے ہی نہ۔ کبھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ ارے یہ محمد کو تو کوئی آدمی سکھاتا ہے قرآن، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ قرآن نے تو اعلان کیا کہ پورا قرآن جیسا کوئی کلام تم پیش کر دو، نہیں کر سکے۔ قرآن نے کہا کہ ایک سورہ جیسی قرآن جیسی پیش کر دو، نہیں پیش کر سکے مکے۔ قرآن نے کہا کہ چلو، پھر کہا کہ 10 سورہ پیش کرو، وہ بھی نہیں پیش کر سکے، پھر کہا کہ ایک سورہ پیش کرو، وہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ تو جب ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکے قرآن جیسی، تو قرآن نے اعلان کیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم نہیں کر سکے اور کبھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے یعنی قرآن جیسی ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکے اور سن لو کبھی پیش بھی نہیں کر سکو گے، تو اس جہنم کی آگ سے بچو جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہو۔ اس زمانے سے آج تک کوشش ہو رہی ہے قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی، لیکن دنیا کامیاب نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے زبانداں آئے میدان میں، سب تھک ہار کر کے واپس چلے، لیکن قرآن کے اندر ایک زیر زبر کا اضافہ میرے بھائیوں نے، یہ کوئی محض دعویٰ نہیں ہے، اس پر بڑی تحقیقات ہو چکی ہے، دشمنوں نے اس پر بڑا ریسرچ کیا ہے، اور وہ بھی آخر کار یہ مان کر کے بیٹھ گئے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک صدی پہلے کی بات ہے، 100 سال تقریباً پہلے کی بات ہے کہ جرمنی کے اندر ایک یونیورسٹی میں دنیا بھر کے قرآن کے نسخے وہاں اکٹھا کیے گئے، تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھا کیے گئے، اس لیے کہ دیکھا جائے کہ کہیں دو نسخوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اور
اور یہ پوری تاریخ سے یعنی پہلی صدی ہجری سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری تک کے قرآن کے نسخے پوری دنیا کے الگ الگ علاقوں سے اکٹھا کیے گئے. کئی سالوں تک اس پر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ کہیں معمولی حروف کی غلطی یعنی جو لکھنے میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور غلطی وہ نہیں پا سکے. انہوں نے سب لپیٹ کر کے رکھ دیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پر. مامون رشید کے زمانے کی بات ہے، یعنی خلافت عباسیہ کی سن 200 ہجری کے بعد، کہ مامون رشید کے دربار میں یحییٰ بن اقسم ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مامون رشید کے دربار میں علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی. تو ہر سال ایک خصوصی مجلس ہوتی تھی. اس مجلس میں ایک یہودی عالم بھی آیا ایک مرتبہ، اور اس نے بڑی اچھی تقریر بھی کی اس مجلس میں. جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون رشید نے یعنی خلیفہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں. تو مامون رشید نے کہا کہ تقریر تو بڑی اچھی تم کرتے ہو، اگر مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں فلاں فلاں انعام اور اکرام سے نوازوں. اس نے کہا کہ یہ میرے باپ دادا کا دین ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا. بہرحال وہ چلا گیا. کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی اسلام کے کہ نہیں تم کو مسلمان ہونا ہے. چلا گیا، وہ چھوڑ دیا انہوں نے. پھر اگلے سال آیا. 1 سال کے بعد وہ خصوصی مجلس ہوئی، پھر اس میں وہ آیا اور اس نے وہ جب آیا تو مسلمان بن کر کے آیا، خود سے وہ مسلمان بن کر کے آیا اور بڑی اچھی تقریر کی. مجلس ختم ہو گئی. پھر مامون رشید نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی. کہا کہ یہ تھا تو کیسے تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ خلیفہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد اور آپ کی اسلام کی دعوت کے بعد میں جب گیا یہاں سے تو میں نے سب سے پہلے توریت کے 3 نسخے 3 کاپیاں تیار کی، خود سے لکھ کر کے توریت کے 3 کاپیاں تیار کی اور اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا. توریت جانتے ہیں یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے جس میں بڑی تحریف ہو چکی ہے، بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے توریت اٹھایا اور اس کے 3 نسخے 3 کاپیاں تیار کی اور اس میں کچھ رد و بدل کر دیا. بازار میں لے کر کے گیا، 3 کاپیاں بک گئی. پھر آیا، میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے. انجیل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی بڑی تحریف اور بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. کہا کہ میں نے انجیل لیا اور اس کے بھی 3 نسخے تیار کیے اور تینوں میں کچھ گڑبڑی کر دی. اس کو بھی مارکیٹ میں لے کر کے گیا، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ نکل گئی، فروخت ہو گئی. اس کے بعد میں آیا اور قرآن اٹھایا. قرآن کے بھی 3 نسخے تیار کیے اور اس میں کچھ تبدیلی کر دی. اور جب مارکیٹ میں لے کر کے گیا تو جس کتاب کی دکان پر جاتا وہ پہلے کھول کر کے اس کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد اٹھا کر کے پھینک دیتا، کہتا کہ یہ قرآن نہیں. کئی دکانوں پر گیا لیکن کسی نے ہمارا قرآن لیا نہیں، جبکہ توریت لے لیا، انجیل لے لیا، سب چل گیا. اس میں بھی گڑبڑی تھی، اس میں بھی گڑبڑی تھی، لیکن قرآن میں جب گڑبڑی کی ہم نے تو کسی نے اس کو لیا نہیں. کہا کہ تبھی میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس قرآن کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایسے ایسے کتنے لوگ آئے اور گئے. یہ کوئی اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی خباثت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو پیسہ دے کر کے کرایا جاتا ہے یہ سب کام، لیکن اس سے قرآن کا کچھ بگڑنے والا نہیں.
قرآن تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو دشمن بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب ہدایت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر تقریباً 20 سال پہلے 11 ستمبر کا جو حادثہ ہوا تھا، جو مسلمانوں کے ذمے لگا دیا گیا، ایک بڑا حادثہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، اور یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے لوگوں نے کیا تھا اور مسلمانوں کے سمجھ دیا کہ مسلمانوں نے کیا ہے، اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس حادثے کے بعد، بہت بڑا حادثہ تھا، اس حادثے کے بعد امریکہ کے اندر اسلام اور قرآن کی جانکاری حاصل کرنے کی ایک توجہ پیدا ہوئی۔ امریکیوں نے سوچا کہ آخر یہ کون سا اسلام ہے جو مسلمانوں کو اتنے خطرناک کاموں پر ابھارتا ہے۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہا، قرآن تاکہ دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے کہ مسلمان پڑھ کر کے ایسی دہشت گردی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حادثے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق تھا نہیں، نہ اسلام دہشت گردی والا دین ہے۔ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک کئی ہفتوں تک امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن، وہاں ہر ہفتے ایک اعداد و شمار شائع ہوتا ہے کہ اس ہفتے سب سے زیادہ کون سی کتاب بکی، نمبر 2 پر سب سے زیادہ کون سی کتاب رہی، نمبر 3، تو کئی ہفتے تک مسلسل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن۔ امریکیوں نے خریدا، اس کو پڑھا، یعنی اس کے انگریزی ترجمے پڑھے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کل خیر ہی خیر ہے۔ کتنے امریکی مسلمان ہو گئے، صرف ایک شہر اوکلاہوما، امریکہ کا ایک شہر ہے، اس ایک شہر کے اندر صرف ایک سال میں 450 امریکیوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وجہ سے قرآن کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ تو تلاش کر رہے تھے کہ قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم ملے گی ہمیں، قرآن میں بتایا گیا ہوگا کہ دوسروں کو اس طرح مارو، اس طرح مارو، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں پایا قرآن کے اندر۔ پایا تو کیا پایا؟ خیر پایا، مسلمان ہو۔ تو میرے بھائیوں، نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ کوئی انسان نہیں بجھا سکتا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم راستے سے ہٹ گئے، ہم نے اپنا دین، اپنا قرآن سب کچھ کنارے لگا دیا۔ قرآن سے ہمارا تعلق اتنا ہی رہ گیا ہے کہ کوئی میت ہوتی ہے تو حافظ لوگوں کو بلا کر کے پڑھواتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں تو بڑا کر کے لوگوں کو بلا کر کے قرآن پڑھوا لیتے ہیں۔ بس یہی ہمارا تعلق ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن جب تک ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تب تک ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا جس سے ہم گزر گئے۔ کتنی کوششیں ہوئی اس قرآن کے خلاف، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، اسی امریکہ کے اندر دیکھیے یہ بھی کوشش، یعنی قرآن سے دور کرنے کی، مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش، کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی قرآن کریم ہے اور یہی دین ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے راستے سے اور اسلام کے راستے سے مسلمانوں کو ہٹایا جائے۔ تو ایک نسخہ تیار کرایا انہوں نے قرآن کا، اور اس کا نام رکھا القرآن الحق۔ امریکہ ہی کے اندر قرآن کا ایک تبدیل شدہ نسخہ
تحریر شدہ نسخہ تیار کیا اور مسلمانوں ہی کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے نام رکھا اس کا الفرقان الحق، اور اس میں بہت ساری آیتیں اور سورتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر کے، یعنی بالکل کھلونا کہہ لیجیے، انہوں نے رکھی۔ اس کا بسم اللہ ہی پڑھنے سے اندازہ لگ گیا کہ اس کو عیسائیوں اور یہودیوں نے بنایا۔ اس کا بسم اللہ ہی آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں جو خالص عیسائی مذہب کے الفاظ ہیں۔ ان کی کوشش کیا تھی کہ اس قرآن کو، یعنی اس کو مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس کے بدل کی حیثیت سے، کہ مسلمان اصلی قرآن چھوڑ کر کے اس قرآن کو اپنا لیں گے، اور جب اس قرآن کو اپنا لیں گے تو ان کی جو اصل طاقت ہے اور اللہ سے اور دین سے ان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بھی وہی ہوا، کوئی دال گلی نہیں، اور فوراً جو ہے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا، اور وہ سب ان کی کوشش بیکار گئی، کچھ نہیں ان کو حاصل ہوا۔ اس طرح سے کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور ایک مظہر حفاظ قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب، کسی بھی مذہبی کتاب کا حافظ آپ نہیں پائیں گے، نہ توریت کا حافظ کسی کو پائیں گے، نہ انجیل کا حافظ کسی کو پائیں گے، نہ کسی اور مذہبی کتاب کا حافظ پائیں گے۔ لیکن قرآن کے حفاظ دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ اس طرح سے کہ قرآن کے یہ جتنے کاغذی نسخے ہیں سب ختم کر دیے جائیں روئے زمین سے تو بھی قرآن کا ایک حرف دنیا سے غائب نہیں ہوگا۔ سارے حفاظ جو ہے مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک دنیا بھر کے حفاظ فوراً اس کا نسخہ تیار کر دیں گے اپنے سینے سے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن تو ایسی واضح نشانی ہے کہ جو اہل علم کے سینوں کے اندر، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں کے اندر وہ قرآن محفوظ ہے۔ تو آپ قرآن کے نسخے جلائے کریں۔ مغربی ممالک میں آپ سنتے ہوں گے کہ ہر دم اعلان ہوتا ہے کہ اس سال قرآن کے نسخے جلائے جائیں گے، قرآن کی کاپیاں جلائی جائیں گی، اور جلائی جاتی ہیں۔ کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق پڑا؟ قرآن ناپید ہو گیا دنیا سے۔ روس کے اندر جب کمیونزم انقلاب آیا اور کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے دین پر، اسلام پر اور قرآن پر بڑی سخت پابندیاں لگے۔ کسی کے گھر میں سے اگر قرآن مل جائے تو بڑی سخت سزا دی جاتی۔ وہ لوگ کسی مذہب کے بالکل دشمن تھے کمیونسٹ، یہاں تک کہ گھروں کے اندر تہخانے بنا بنا کر کے مسلمانوں نے وہاں قرآن اور مذہبی کتابیں رکھی تھی، وہاں بھی چھاپے ڈال کر کے یہ ساری چیزیں وہ اخذ کر لیتے تھے اور سخت سزائیں دیتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ سوویت یونین جو کمیونسٹ کا گڑھ تھا ایسا ختم ہوا اور ایسے بکھرا کہ وہ عبرت کا سبب بنا، آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن اسی روس کے اندر جو مسلمان آباد تھے، آپ ان میں سے سینکڑوں لاکھوں حافظ پائیں گے، ہزاروں حافظ پائیں گے، ہزاروں عالم پائیں گے۔ ساری کوششیں ان کی بیکار گئی۔ قرآن پر پابندی لگانے سے مطلب آپ کو قرآن ختم نہیں ہو جائے گا، یہ قرآن تو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے قرآن ضبط کر لیجیے، لیکن آپ اس دل سے تو قرآن کو نہیں نکال سکتے، اس سینے سے تو قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ لوگوں نے سینہ بسینہ قرآن کو اپنے بچوں میں منتقل کیا اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیے
کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام نے اس میں رد و بدل کیا ہے نعوذ باللہ، خاص طور سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، جن کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ، قرآن کے بارے میں عقیدہ ایسا ہے کہ اس عقیدے کے بعد پھر ان کو اہل اسلام میں شمار کرنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں، تو وہ اپنی خود سے باطنی کا اظہار کرتے ہیں۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ اگر پوچھیں گے ان لوگوں سے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم لوگ اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے وہ اپنے گھر سے قرآن لا کر کے آپ کو دکھلا دیں گے کہ دیکھیے یہی قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ صحیح بات، یہ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے تقیہ جس کو کہتے ہیں، جھوٹ بول کر کے وہ اس طرح کے موقع پر کام نکالتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا ایمان یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر تعریف ہوئی ہے، اور جو اصل قرآن ہے جس کو وہ لوگ مصحف فاطمہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غائب آخری زمانے میں جب نمودار ہوں گے ان کے امام مہدی تو وہ اصل قرآن لے کر کے آئیں گے جو اس قرآن کے 3 گنا اس کا سائز بڑا ہے، اور اس قرآن سے 3 گنا اس کے اندر آیتیں زیادہ ہے۔ لیکن ابھی معاشرے میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ آپ کو یہی قرآن دکھلائیں گے جو آپ کے پاس ہے، اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کے تعلق سے ہمیں ہمارے اندر بیداری آئے اور ہم قرآن کے حقوق ادا کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے، آ چکا ہے، اور آگے یہ شدت بڑھے گی۔ اس تعلق سے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت جو پانی کی شکل میں ہمیں دستیاب ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنا یہ موسم آگے بڑھے گا پانی کم ہوتا جائے گا، زمین میں پانی کی سطح اترتی جائے گی، پانی کی ضرورت بڑھتی جائے گی، اور یہ پانی کی قلت یہ ہماری اپنی بے توجہی کی وجہ سے بلکہ فضول خرچی کی وجہ سے یہ قلت ہوتی ہے۔ پانی کی حفاظت کیجیے، پانی بچانے کی کوشش کیجیے، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، جہاں کہیں ہو پانی بچانے کی کوشش کریں۔ ہر فرد، کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹا، کیا بڑا، ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ پانی بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کیا پوچھئے کہ اگر یہ تمہارا پانی زمین کے اندر بہت اندر چلا جائے تو کون ہے جو تم کو جاری پانی لے کر کے دے گا؟ جب یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے گا تو ہماری ساری مشینیں فیل ہو جائیں گی، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، فراوانی کے ساتھ دی ہے، اگر ہم ناشکری کریں گے، نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نعمت چھن جائے گی۔ آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پانی کی صورتحال کیا ہے کہ کئی کلومیٹر جاتے ہیں تو 1-2 بالٹی پانی کئی گھنٹوں میں ان کو ملتا ہے، تب وہ ان کا کام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے، جتنی بھی نعمتیں، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے اور نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسراف سے، فضول خرچی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر.